الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، ہم سابقہ دروس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور بنات کے بارے میں ذکر کر رہے تھے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں، اور یہ ساری اولاد جو ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں قاسم اور عبداللہ، اور بیٹیاں آپ کی 4 تھیں، سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔ تو یہ بالاتفاق بات ہے کہ بلا وجہ بس شیعہ حضرات جو ہیں وہ حضور کی بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حضور کی صرف 1 بیٹی ہے، 4 نہیں ہے، یعنی 3 کو نہیں مانتے۔ اللہ کی شان دیکھیں، جیسے خلفاء میں بھی وہ 3 کو نہیں مانتے، ابو بکر، عمر، عثمان، اس کو نہیں مانتے، ادھر بھی 3 کو نہیں مانتے، ادھر بیٹیوں میں بھی 3 کو نہیں مانتے۔ حالانکہ ان کے اپنے علماء جو ہیں، ان کے اپنے بڑے بڑے مجتہد جو گزرے ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں میں بھی انہوں نے اقرار کیا ہے کہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں۔ ان کے پاس سب سے بڑی دلیل کیا تھی کہ جی مباہلے میں حضور پاک نے بی بی فاطمہ کو بلایا تو باقی 3 بیٹیوں کو کیوں نہیں بلایا؟ حالانکہ اگر یہ تھوڑا سا بھی تحقیق کر لیتے، مباہلہ ہوا ہے 9 ہجری کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں 9 سے پہلے فوت ہو گئیں۔ جب وہ تھی نہیں تو بلاتے کس کو؟ صرف سیدہ فاطمہ الزہرا زندہ تھی، اس کو بلایا تھا۔ لیکن بہرحال جو لوگ آئے تھے مناظرے کے لیے، مباہلے کے لیے، انہوں نے پھر انکار کر دیا، جی ہم مباہلہ نہیں کرتے۔ حضور پاک نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اگر آج یہ مباہلہ کرتے نا تو اس زمین سے آگ نکلتی جو ان کو جلا کے رکھ دیتی، لیکن یہ سمجھدار ہے، بچ گئے۔ ان کے علماء نے ان سے کہا کہ بھئی نبی کے مقابلے پہ مباہلہ نہ کرو، اللہ کا نبی ہے، وہ سچا ہے، تم غلط ہو، جھوٹے ہو کر بھی نبی کا مقابلہ کرو گے؟ تو بہرحال مباہلہ نہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ، کسی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آل بیت میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا فاطمہ۔ فاطمہ بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من احبها فقد احبنی ومن ابغضها فقد ابغضنی۔ اور بی بی صاحبہ بھی آپ کا اتنا لحاظ کرتی تھی، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں آئے تو دیکھا کہ دروازے پر بھی ایک پردہ پڑا ہوا ہے، اور بی بی کے ہاتھ میں بھی جو چاندی کے کنگن ہیں۔ حضور نے اچھا نہیں سمجھا، پھر آپ بیٹھے بھی نہیں، بات بھی نہیں کی، واپس چلے آئے۔ تو بی بی سمجھ گئیں کہ حضور ناراض ہو گئے، تو آپ نے فوراً وہ کنگن اتارے، پردہ اتارا، فاطمہ کو دیا کہ جا کے حضور کو دے دو کہ کسی کو خیرات کرتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو گئے کہ بی بی میری بات کو سمجھ گئی ہیں کہ اللہ کے نبی کے گھر کو کیا شان دیتا ہے کہ پردے لٹکائے جائیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو اللہ نے بڑی شان دی تھی، جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کمل من الرجال کثیرون ومن النساء ثلاثہ،
مردوں میں تو بڑے بڑے کامل گزرے ہیں، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے ابدال، بڑے بڑے غوث قطب گزرے ہیں۔ عورتوں میں بس 3 عورتیں ایسی ہیں جو کمال والی کہی جا سکتی ہیں۔ ایک تو ان میں آسیہ ہے زوجۃ فرعون، اور دوسرا اس میں ان میں مریم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیونکہ قرآن نے خود کہا ہے نا جی کہ بی بی آسیہ نے اللہ سے دعا مانگی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ ومریم ابنۃ عمران التی احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین۔ اور تیسری عورت کون تھی؟ حضور نے فرمایا فضل عائشہ علی النساء کا فضل السرید علی سائر الطعام، جیسے سرید سارے طعام سے افضل ہے، عائشہ سب سے افضل ہے، اس کا مقام جو ہے ان سے بھی افضل۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضور کی بیماری کے دن ہیں، بی بی نے آگے دیکھا، کہا کہ واہ کربلا بھی، یا اللہ میرے ابے پر اتنی تکلیف۔ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ بات سنو، لا کرب بعد اليوم، آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یعنی آپ کی وفات ہو جائے گی، پھر کیا تکلیف ہوگی؟ بی بی فاطمہ کو آپ نے اشارہ کیا، کہا کہ میرے کان کے قریب آؤ، کان قریب لے آؤ، قریب لے آئی تو بی بی رونے لگ گئی۔ حضور نے کوئی بات کی تو بی بی رونے لگ گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ دوبارہ کان میرے قریب کرو۔ دوبارہ جب اس نے کان قریب کیا، حضور نے بات کی تو بی بی ہنسنے لگ گئی۔ اب بی بی عائشہ نے کہا یہ کیا بات ہے، میں تو آپ کو بڑی شان والی عورت سمجھتی تھی، یہ کیا ہے کہ یہ وقت تھا ہنسنے کا، حضور کی موت کا وقت ہے، ہنسنے کا وقت ہے؟ اور نے کہا بی بی ناراض نہ ہوں، آدھا صرف یہ راز ہے میرے اور ابے کے درمیان، میں کیسے کھول سکتی ہوں؟ بہرحال حضور کی وفات ہو گئی تو پھر بی بی عائشہ نے بلایا کہ اماں اب تو بتا دو نا، اب وہ راز کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں اب میں بتا سکتی ہوں۔ پہلی دفعہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ فاطمہ اب میری موت کا وقت قریب آ گیا، تو میں رونے لگ گئی۔ دوسری دفعہ حضور پاک نے مجھے بلایا اور کہا تھا کہ فاطمہ میرے خاندان میں سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی تم ہوگی، سب سے پہلے تم بہت ہوگی میرے پاس آؤ گی، تو اس لیے بلا وجہ جھگڑے نہ کیا کریں موت حیات کے۔ اب ملنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موت کے بعد ان کی کوئی حیات بھی نہیں ہے تو بی بی پہلے کس کو ملے گی، کیسے ملے گی؟ تو اس لیے ہمیشہ جھگڑوں میں نہ پڑا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اب دیکھیں نا کہ 1,24,000 پیغمبر حضور کے پیچھے کھڑے ہیں، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، تو کیا روح بھی نبی نماز پڑھاتے ہیں؟ اگر کہا جائے جی کہ روحانی زندگی تھی تو بھئی روحانی زندگی میں کہاں نماز آ گئی، اس میں کہاں امامت آ گئی؟ یہ تو ایسا لقاء حقیقی تھا انبیاء کے ساتھ کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب بالکل شک نہ کرنا، تمہارا لقاء حقیقی۔ پھر ہر آسمان پہ پیغمبر نے استقبال کیا، یہ بھی روح بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس لیے ان جھگڑوں میں نہ پڑا کریں، خدا کے لیے موت و حیات کے مسئلوں میں بالکل نہ الجھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ادب نصیب فرمائے، حضور پاک کا بھی اور تمام انبیاء کا بھی اور تمام اولیاء کرام کا بھی۔ ایسے کئی واقعات موجود ہیں کہ اب دیکھیں نا اصحاب کہف 309 سال تک زندہ رہے لیکن سو رہے ہیں۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وَازْدَادُوا 9۔ اور جب آنکھ کھلی پوچھا بھی کتنا دیر سو گئے؟ کہ ہو سکتا ہے 1 دن یا 1.5 دن۔ میں نے کہا جناب آپ 309 سال سوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات میں دخل نہ دیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہاں اپنی طرف سے بھی کچھ نہ کھڑا کریں،
جتنا قرآن حدیث میں موجود ہے آمنا بہی، جو چیز نہیں ہے اس پہ باس بھی نہ کیا کریں۔ تو اب دیکھیں کہ اس نے کہا کہ اماں، حضور نے مجھے فرمایا تھا کہ تم سب سے پہلے مجھے ملو گی، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ حضور کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ صرف 6 مہینے زندہ رہے، اور 6 مہینے تک بات نہیں کرتی تھیں، کسی سے ہنستی نہیں تھیں، مسکراتی بھی نہیں تھیں، ان کی خوشیاں ختم ہو گئی ابے کی وفات کے ساتھ، اور 6 مہینے کے بعد ان کی موت ہوئی اور جنت البقیع میں دفن ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی اولاد، حضور کی بنات کا یہ اتنا بڑا مقام قرآن پاک میں بتایا ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ قیامت تک نہیں کر سکتا۔ اللہ اعلم۔